انتہائی سخت ہوتا ہے، جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور جس کی حرکت سے سمندر میں زبردست طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ تحریروں میں یہ بھی لکھا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج پھر ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی، کافی انفارمیشن ویڈیو ہے، آخر تک لازمی دیکھیں۔ لیوائتن کیا ہے، بائبل میں ذکر ہوا ہے، تو ویڈیو میں ایسا کیا ہے، لوگ کافی یوٹیوبر اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم سمندر کا ایک خوفناک جانور جس کا ذکر بائبل میں آیا ہے اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ دوستو، حالیہ دنوں میں ایک حیران کن اور پراسرار مخلوق کی ویڈیوز نے انٹرنیٹ پر ایک تہلکہ مچا دیا ہے، اور یہ مخلوق سمندر کی سطح پر دیکھی جا رہی ہے، اور لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں آخر یہ چیز کیا ہے، کہاں سے آئی ہے اور کیوں اچانک ظاہر ہو رہی ہے۔ کیا یہ کوئی غیر معمولی سمندری جاندار ہے یا پھر کوئی ایسا سیکرٹ ہے جو اب تک پردے میں چھپا ہوا تھا، اور کچھ لوگ اسے محض ایک ماحولیاتی تبدیلی کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں، اور کچھ کا ماننا یہ ہے کہ کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ جانور، اور جو کسی قدیم پریڈکشن کے پورا ہونے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کیونکہ سمندری دنیا میں ہونے والی عجیب و غریب تبدیلیاں اب معمول بنتی جا رہی ہیں۔ ہزاروں کچھوے، کیکڑے اور دیگر سمندری جاندار ساحلوں پر آ رہے ہیں، جیسے وہ کسی نامعلوم خوف سے فرار ہو رہے ہیں۔ کچھ مچھیرے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سمندر کی تہہ میں غیر معمولی ہلچل محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ ماہرین یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ اور کچھ سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسی زیر زمین سمندر کے زیر سمندر زلزلے یا طوفان کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں۔ مگر ایک اور نظریہ جو یہ سب سے زیادہ خوفناک ہے وہ یہ ہے کہ شاید کوئی ایسی خوفناک سمندری دیو ہیکل جانور ہے وہ بیدار ہو چکا ہے، جسے انسانیت نے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ قدیم روایات کی بات کریں اور مذہبی کتابوں کی بات کریں تو اس میں ایک طاقتور سمندری مخلوق کا ذکر بار بار ملتا ہے، جسے لیویاتھان کہا جاتا ہے، اور بائبل کی مختلف کتابوں میں اسے ایک ناقابل تسخیر اور اس کے ساتھ پراسرار مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا، جس کا جسم انتہائی سخت ہوتا ہے، جس سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور جس کی حرکت سے سمندر میں زبردست طوفان پیدا ہو جاتا ہے۔ کچھ تحریروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مخلوق آخری زمانے میں نمودار ہوگی اور اس کا خاتمہ اللہ خود کریں گے، اور یہ تصور صرف ایک مذہب یا ایک ثقافت تک محدود نہیں ہے۔ جوئش تلمود میں بھی لیویاتھان کا ذکر ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دنیا میں ظاہر ہوگا اور اس کا گوشت نیک لوگوں کے لیے ضیافت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اور نورس میتھولوجی میں ایک عظیم سمندری سام جس کو یورمنگینڈر کا کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جو زمین کے خاتمے پر نمودار ہوگا اور اپنی زہریلی سانسوں سے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسی طرح بیبیلونین میتھولوجی میں ایک دیو ہیکل مخلوق کا ذکر ملتا ہے، جسے تایامیت کہا جاتا ہے، جسے گاڈ کہتے ہیں، تایامیٹ، جسے تباہی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ سب محض فیری ٹیل تھوڑی ہیں، کہانیاں محض نہیں ہیں، بلکہ ہزاروں سالوں سے مختلف تہذیبوں میں یہ تصورات موجود رہے ہیں۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ اب صرف یہ دیو مالائی کہانیاں ہیں، تو پھر آج سمندروں میں ہونے والی غیر معمولی تبدیلیوں کی وضاحت کیسے کی جائے؟ کیوں گہرے سمندروں میں رہنے والی مخلوقات اچانک سطح پر آ رہی ہیں؟ حال ہی میں اینگلر فش جیسی نایاب جاندار جو ہمیشہ سمندر کی گہرائی میں رہتے ہیں، غیر متوقع طور پر سطح پر دیکھے گئے ہیں۔ اسی طرح ڈومز ڈے فش، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ کسی بڑی قدرتی آفت سے پہلے نمودار ہوتی ہے، اور مختلف ممالک میں اس کو بھی دیکھا جا چکا ہے۔ جاپان اور انڈونیشیا میں بھی غیر معمولی سمندری مخلوقات کی موجودگی نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ یہ اکثر سونامی یا زلزلے سے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ساحلوں پر بڑی ویل مچھلیاں مردہ یا زخمی حالت میں بھی ملی ہیں، اور ان کے جسموں پر موجود نشانات کسی عام جاندار کے حملے جیسے نہیں ہیں۔ کچھ ماہی گیروں نے سمندر میں ایک دیو ہیکل سایہ اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن کوئی یہ بتانے کے قابل نہیں ہے کہ وہ کیا تھا۔ کچھ لوگ اسے کسی نامعلوم جاندار کی موجودگی کا ثبوت سمجھ رہے ہیں، جبکہ کچھ اسے قدیم پریڈکشن کے مطابق لیویاتھان کی واپسی قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں
جو سائنسدانوں اور ماہرین کو حیران کر رہی ہیں، اور جدید سائنسی مذہبی پریڈکشنز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی کیونکہ لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی کوئی سائنسی وضاحت بھی نہیں دی جا سکتی۔ اگر مذہبی اسکالرز کی بات کی جائے تو اس سب کو قیامت کی نشانیوں سے جوڑ رہے ہیں، اور ان سب کا ماننا یہ ہے کہ وہ چیزیں جو صدیوں پہلے لکھی گئی تھیں اب حقیقت بنتی جا رہی ہیں۔ بائبل میں یہ ذکر موجود ہے کہ آخری زمانے میں سمندری مخلوقات بے چین ہو کر سطح پر آ جائیں گی، زمین زلزلوں سے لرز اٹھے گی اور ایک ایسی ہولناک مخلوق ظاہر ہوگی جو دنیا میں ہلچل مچا دے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور حیران کن واقعہ جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ ہے بلڈ مون، یعنی چاند کا سرخ ہو جانا ہے۔ یہ وہ نشانی ہے جو مختلف مذاہب میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی بڑی علامتوں میں شمار کی جاتی ہے۔ جب زمین پر شدید تباہی آنے لگے گی تو چاند کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا، اور یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ دنیا اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہ سب کیا واقعی محض اتفاق ہے یا پھر کوئی بڑا خطرہ سر پر منڈلا رہا ہے؟ زلزلوں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، سمندری جاندار اپنے ٹھکانے چھوڑ رہے ہیں، اور قدرت کی عجیب و غریب نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور یہ واقعات ہمیں وارننگ دے رہے ہیں کہ شاید ہم کسی بڑے حادثے کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے ہم ان نشانیوں سے کچھ سیکھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف، بھوک، جان و مال کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ سب نشانیاں ہمیں جگانے کے لیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں بہتری لا سکیں، مگر افسوس آج لوگ ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی غفلت میں مبتلا ہیں۔ دنیا کی محبت، دین سے دوری، گناہوں میں اضافہ اور کفار کی سازشوں میں الجھ جانا، یہ سب وہ خطرات ہیں جو مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے چیلنج بن چکے ہیں۔ دشمنان اسلام ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے آئے ہیں، اور آج بھی میڈیا، معیشت، سیاست اور تعلیم پر ان کا کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی اور ایمان پر مضبوط سے قائم رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اپنی پہچان کھو دیں گے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا انالیسس کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں کیا نہیں اپنا رہے ہیں، یا محض دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آ جائے، کافی انفارمیشن ویڈیو ہے، آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔